का सदा। اور وفاق کی طرف کوئی ہے مطلب دوبارہ جس طریقے سے کوئی دیکھیں وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ مجھے بتایا جائے، میری صحافی برادری مجھے بتائے آج تمام ٹاک شوز میں، میڈیا پر، پوڈ کاسٹ میں، ویلاگز میں، کہ اس سے آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یوم سیاہ کے حوالے سے کیا پلان ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو کل الیکشن کمیشن میں آپ کو طلب کیا گیا اس حوالے سے کیا؟ اچھا، یہ جو یوم سیاہ ہے وہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ اس دن 26 نومبر کو جو گولیاں چلی وہ نہت پرامن مظاہرین پر، جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا، ان پر چلی ہیں، تو وہ تو یوم سیاہ ہے ہی، اور یہ جو ہے عمر بھر یاد رکھا جائے گا۔ صرف 26 نومبر نہیں، 9 مئی بھی جو ہے یاد رکھا جائے گا۔ مریدکے میں جو ہوا وہ بھی یاد رکھا جائے گا، اور کیونکہ جامعہ حفصہ کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں، قبائلی اضلاع میں جو ہوا ان کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں، تو یہ کسی سے بھولے گا نہیں۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں جو لوگ بیٹھ کر غلط پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر بند کمروں سے ہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ملک کو قوم کو نقصان دیتے ہیں۔ اچھا، کل جو میرے بیان کو غلط رنگ دیا گیا، سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا، وہ تمام میڈیا پر شائع کیا گیا، وہاں پر جو ہے میری اگر پوری تقریر آپ سنیں تو میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے، لیکن میں نے کل ہدایات دی ہے۔ میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے۔ مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے، اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت، اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا۔ ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہے۔ سہیل افریدی صاحب یار اس کو کویشچن کرنے دیں ون بائی ون سر کنٹینیو بولیں۔ لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کی طرف الیکشن کمیشن کو کچھ یاد نہیں ہے، اس کو کے پی کے الیکشن میں یاد آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مضبوط ادارے جو ہیں وہ مضبوط ریاست کی علامت ہوتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے مضبوط اداروں کی۔ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی رپورٹ نہیں کر رہا۔ وہاں پر جو ہے لوگوں کو، جس طرح ہمارے عماد حضر صاحب کی ٹویٹ آئی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اپنے حجروں پر بلایا جا رہا ہے، ان کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا ہے، لیکن میں نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کا شہر ناز عمر ایوب نام ہے اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیتلی ہے، آپ نے کیتلی کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو ووٹ نہیں دینا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے۔ سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے، یہ ہو گیا جی، ہو گیا۔ سہیل افریدی صاحب آپ یہ بتائیے گا، سہیل افریدی صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ انتشار والی بات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اس پر جو ہے میں خفا ہوا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی احتجاج کیے کبھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا۔ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے ایسی تربیت کی ہے کہ ہم جتنے بھی احتجاج کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن مزاحمت کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں وہ بندہ ہمیں بتائیں جس کے پاس اختیار ہے۔ یار میں تو جمہوری بندہ ہوں، میں قومی اسمبلی گیا، میں صوبائی اسمبلی گیا، میں چیف جسٹس کے پاس گیا، میں سپریم کورٹ گیا، میں ہائی کورٹ گیا، میں پرائم منسٹر کے پاس گیا۔ اس کے باوجود اگر اختیار آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہیں تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو آج دے دیا، آپ مجھے رات کو بتا دیں کہ اس کے ساتھ اختیار ہے۔